کیونکہ جب اساتذہ پاس میں بیٹھے رہتے ہیں تو بولنا یہ جو ہمت اور جرت نہیں ہوتی، کوشش کرتے ہیں تاکہ بولنے کا ڈھنگ آ جائے۔ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کل لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ پھلم پھل خرچہ کرو تو بہت بھاری شادی ہوئے، ارے خرچہ کرے گا۔ اور بعض لوگ کیا ہے، ارے یار اپن تو بامبے اسٹائل میں شادی کریں گے، بامبے اسٹائل تھارے چالے کو نہیں جالا من تک، یہ نہیں کہتا نبی کی سنت کے مطابق شادی کروں گا، کیا کہتا بامبے اسٹائل میں شادی کرے گا۔ اب دیکھیے خوب یہ ڈی جے بجاتا ہے، گانے بجاتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، 10 20 30 لاکھ روپے خرچہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، خرچہ جب وہ کہتا پنجابی شاعر نے کہا کد آئے مزے کہ بازے بجے تدے، اور خبر کب پڑی کہ حساب کرے جدے، ہاں حساب کرے نا خبر پڑے یہ جو ہے کتنا خرچہ واپس کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہا ہے یار، بھائی بھاری مولانا بتاؤ، بھاری کیسا مولانا بتاؤ کہ ایسا تعویذ کر دے بے کہ ایک میں 30 لاکھ روپے اتر جاؤ، 30 لاکھ روپے اتر جاؤ، تعویذوں سے 30 لاکھ اترتا تو مولانا میں خود ہی مارا تعویذ کر لیتا ہے، کیوں 50 4-5 ہزار میں نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہم غلط روی پہ چل رہے ہیں، روش ہماری غلط ہے، بلکہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد عورتیں بھی نہیں کہتی بھئی کیوں زیادہ خرچہ کرو، حساب کر لو، نہیں ہے کہ نہیں چلیں تو دھوم پڑ گئی، دھوم مچو، اب دھوم مچا لی، شادی بہت زیادہ بہت بھاری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جب معلوم ہے شادی ہونے کے بعد حسینہ زرینہ فلانا کی شادیاں ہو گئی، مولوی صاحب اب یہ کر دو، تو مولوی صاحب پہلی تھانے گڑا پھاڑ رویا کہتے ہیں زیادہ خرچہ مت کرو، اب جو ہے پیسہ وہ گھنٹی بجنے لگتی ہے نا، اتنی بڑی جو ہے لسٹ آنے لگتی ہے نا وہاں کی، وہ جو ہے کرانے کی جو ہے شکر کی میدے کی بوریاں، 1-1 کنٹل کاجو روز روپیہ مانگے راجو، یہ حال ہے لوگوں کا، اس ٹائم پتہ نہیں چلتا ہے، خوب جو ہے دھمیر اپڑیا، اب ایک جاتا ہے اس کو آتا جوڑی کر کے لگیاں گھر میں رہے کے جاتا اور پیسے آنے والے ہیں، کہاں سے آئیں گے، آسمان سے ٹپکے گی کیا، پیسہ تو تھے سارے خرچ کر دیے۔ اب اس کے بعد ایک جاتا دوسرا آتا، وہ کندوئی جو جھارو لے رہی ہے نکتی پکوڑی کھاتے کہ دیوے تو دے انہوں چیپو گرما گرم ہے، یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ایسا جو ہے لوگ آوے فون کرے تو بیٹا فون نہیں اٹھا، فون جھوں جھوں کرے، جھوں جھوں کرے، کیوں؟ اب کہتا ہے جب کسی نے آ کے کہا فون نہیں اٹھا دے، ارے یار فون سائلنٹ پروفائل پہ تھا، دیکھو گھنو سائلنٹ ہوئی ہو تو 1 مہینے تک اڑوس پڑوس کو سونے نہیں دیا، بڑے بڑے کولم بھی سائلنٹ ہو گئے، خود بھی سائلنٹ ہو گیا، اور موبائل بھی سائلنٹ ہو گیا۔ اور یاد رکھیے حقیقت میں سچ کہا وہ جو ہے پنجابی شاعر نے کہ کد آئے مزے کے بازے بجے تدے، اور خبر کب پڑی گی حساب کریا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی حالت ہوتی ہے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو آوے شام کے ٹائم لوگ یہاں کہوے کہ روٹی جم لو، لیکن روٹی جمے کہیں فون تو چپ ہی نہیں ہوئے، جھوں 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 کرے، آخرکار بھی جو ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ فلانی فلانی چھوڑیا کی شادی کری، مولا قرض اتار دے بیوی کے، آمین۔ باپ بھی چاہے کہ قرض اتر جاوے تو یہ مانگ توڑے تو نہیں، لیکن ایسے ناچنے والوں کی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ پچھے لیر چلے کہ لاؤ انووا چلو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، مولانا لوگوں سے کام نہیں چلے گا، یا خواجہ کر دے کرم، کہ باپ جی 20 لاکھ کو قرض ہو، سواری پہ اگربتی پھول پیش کرے، 20 لاکھ کو بل پیش کرے، خواجہ صاحب کیوں کہ اندھا پڑ پڑ ناچی جو، یہ بہت مشکل ہے۔ ایسا غریب نواز کا طریقہ اپنائیے، انشاءاللہ کبھی پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ نبی کا طریقہ اپنائیے،
الحمدللہ جو نبی کا طریقہ اپنا لے گا وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا. اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. غریب نواز کا پیارا طریقہ اپنائیے. الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں کم خرچہ کیجیے. جتنا اپنا پاکٹ میں منی ہے اتنا خرچہ کیجیے. جتنا بینک بیلنس ہے اتنا خرچہ کیجیے. جتنا آٹا ہے اتنی روٹی بنائیے. جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیے ورنہ سردی میں بائیں ٹانگنے لگ جاؤ. بولو ایک نہیں ہے. اس لیے سمجھ جائیے کام کرو لا کھوٹا تو قبر میں پڑے لا چھوٹا. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آج کوشش کیجئے آج نبی کی سنتوں پہ عمل کیجئے ورنہ آج ہزاروں لاکھوں لوگ برباد ہو رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ جودھ پور والے کرائے میں رہ رہے. کیوں؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ کماتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں جو ہے توجہ دیتے؟ مولانا لوگوں نے کہا بھی خرچہ کم کر دو تو صاحب ارے صاحب فلان جی نے ڈھول بجا دیا تو میں بھی ڈھول لاؤں گا. وہ کھاڑے میں پڑے گا کائلانے میں کودے گا تو بھی کودے گا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں کسی کی دیکھا دیکھی مت کرو. اللہ کا آرڈر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی. آج جو ہے اسحاق صاحب قبلہ کے اور جو ہے ان کے جو ہے صاحبزادوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پر نبی کی مجلس سجائی. کیا یہ کم ہے؟ الحمدللہ نور برس رہا ہے. نور برس رہا ہے. آج کسی کو کہتے ہیں شادی اور نکاح کی مجلس سجاؤ تو مسجد میں تو لوگ میں فقیر آ گئے جو مسجد میں نکاح کریں پہلے نیند پچے ہو جاؤ. بہت سارے لوگوں کہتے ہیں نا کہ جب میں فقیر آ گئی. یاد رکھیے مسجد میں نکاح کرنا کوئی فقیر ہوگا غریبوں کا کام نہیں ہے. مسجد میں نکاح مولا علی کا ہوا. زور سے بولو. مسجد نبی میں نکاح ہوا مولا علی کا. دلہا مولا علی ہے اور دلہن سیدہ فاطمہ تو زہرا طیبہ طاہرہ ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ نبی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. نکاح الحمدللہ مولا علی کا ہو رہا مسجد میں. ماشاءاللہ کیا ان کا نکاح کم ہے؟ الحمدللہ مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو باراتی باوضو بیٹھتے ہیں. زور سے بولو. اور اگر قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے تو بارات میں فرشتے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے مسجدوں میں نکاح کریں. لیکن نہیں صاحب مولانا تاکہ باتا نہ کو تھے مجھے لگتا ہے پرانے زمانے کے آدمی ہو. اپن تو میرج گارڈن میں کرتے ہیں میرج پیلیس میں کرتے ہیں. میرج پیلیس اور میرج گارڈن میں آپ دیکھیے ابھی اجمیر میں ایک جگہ شادی ہوئی تھی تو کھانا کھلانے والے جو ہے ان کو لڑکیوں کو بلایا. دلی سے فلائٹ سے آئی. بتائیے آدھے کپڑے پہنوڑی کھانا کھلا رہے آدھے کپڑے دلی بھول کے آ گئی. یہ حال ہو گیا ان کا. آج لوگوں کو پیسہ کیا مل گیا کہ آج سر سے چلنا شروع کر دیا اور پیر فری کر دیے. ہماری ذمہ داری ہے پیسہ اللہ نے دیا ہے آپ اچھا کھانا بنائیے مہمانوں کو بلائیے لال کلر کے دسترخوان پہ بٹھا کر 2 رویہ سب لوگوں کو اچھی طرح سے کھانا کھلائیں سنت کے مطابق. انشاءاللہ لال کلر کے دسترخوان پر ایک ایک لقمہ اٹھاتے جائیں گے ایک ایک عمرہ حج کا ثواب ملتا جائے گا. آپ لال کلر کے دسترخوان پہ سرخ کلر کے دسترخوان پہ کھانا کھلائیں بٹھائیں. الحمدللہ اچھی طرح کھانا کھلائیں. لیکن کھانا کھلانے بھی مولانا صاحب کیا کریں. میرج گارڈن اور میرج پیلیس ہے اس کے اندر تو بہت بڑا. میرج پیلیس کیا ہے؟ میرج گارڈن جس میں کھانا ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا موٹا باڑا ہے اور جس کے اندر گیٹ کے اوپر ہی پلیٹیں رکھی ہوئی ہے. آنے والے کو ایک پلیٹ پکڑا دے میں او بڑی دکانہ کھاتو جا چرتو جا. یہ دیکھیے اب کھڑے کھانا. آدمی تو آدمی. میں نے عورتوں کا حال یہ ہے ایک ہاتھ میں چھوڑا اور ایک ہاتھ میں چھوری پلیٹ پکڑی کتنی اوبی دوری بتوا تو بھی کہ میں بمپر سسٹم ہے اوبی کھاؤں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں آدمیوں کا یہی حال ہے عورتوں کا بھی یہی حال ہے. اور وہاں پر کوئی حاجی صاحب نمازی صاحب مولوی صاحب بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو یہ کھڑے کھانے والے سوچتے ہیں شاید یہ لوگ تھرڈ کلاس کے آدمی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تم جو کھانا کھا رہے ہو کھڑے یہ جانوروں کا طریقہ ہے اور بیٹھ کر کھانا کھانا سید الانبیاء کا طریقہ ہے محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. نبی سے بڑھ کر کس کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. الحمدللہ نبی بھی سب سے پیارے ہیں ان کا طریقہ بھی سب سے پیارا ہے. اس لیے کوشش کرو گا ہم سب لوگ کھانا کھلائیں تو بیٹھ کے کھانا کھلائیں کھانا کھائیں تو بیٹھ کے کھانا کھائیں. اور الحمدللہ نکاح کی جب مجلس سجے
दूल्हा के साथ कितने सारे लोगों का रात भर नाचते हैं, फजर में रापाम पानी पड़बो करे, कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठता। और सुबह जो है 11 बजे 12 बजे उठेंगे, बीन बना के दूल्हा बना के मस्जिद में ले जाके नफिल पढ़ लो। फजर में तो सो रहा था, मकरू टाइम में बताइए आप, मकरू टाइम में नफिल पढ़ा रहा। वहां अगर मौलवी साहब और मौजिन साहब अगर मस्जिद में होते, कहते साहब मकरू टाइम है, लेकिन 20 आदमी बाराती पीछे, अरे पढ़ ले टेम नहीं, बताइए आप, जबरदस्ती इसको मुर्गा बना देते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जबकि उस टाइम नमाज पढ़ना मकरू टाइम में मना है, लेकिन क्या करें, जो है हालात ऐसे हो गए। और उसके बाद जो है बारात लेके रवाना हुए, तो भी हालात ये है कि वहां जब बारात जब पहुंचती है, स्टेज पे ले जाके दूल्हा को बिठा देते हैं, उस वक्त देखिए हालात आप हजरात। हाँ, काजी साहब पढ़ाते हैं, एक वकील 2 गवाहों के सामने, हाजरीन मजलिस के सामने, हाजरीन मजलिस प्लेट के सामने, सब कोई नहीं बैठता। अरे कम से कम निकाह की मजलिस सजी हुई है तो सारे लोग अपने सर पे टोपी रुमाल वगैरह बांध कर अदब से बैठो, क्योंकि ये निकाह हो रहा है, आका की सुन्नत अदा हो रही है। और सुन्नत अदा हो तो दूल्हा को चाहिए कि बावुजू रहे, दुल्हन को भी चाहिए बावुजू रहे। मौलाना साहब दूल्हा का वुजू कैसे करे, 5 घंटे तक घोड़े से उतारे ही कौन, वे लिए घूमते फिरते हैं। और दुल्हन का तो अल्लाह ही हाफिज है, कोई नेक हो तो अलग है, वरना अहमदाबाद से मौल साहब मेकअप करा रही है, वुजू कैसे करे? अहमदाबाद से वुजू जो है मेकअप कराया तो फिर वुजू कैसे होगा? एक